بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے جی یہ والا مینیج کیش اینڈ بینکس، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو آپشنس ہیں اس میں کیش اینڈ بینک پیمنٹس ہے اور کیش اینڈ بینک ریسیپٹس ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انٹر کیش اینڈ بینک پیمنٹس۔ اب پیمنٹس جو ہے وہ کب استعمال ہوتا ہے؟ آپ یہاں ٹرانزیکشن سے بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے کیش اینڈ بینک پیمنٹس ہیں اور یہ کیش اینڈ بینک ریسیپٹس ہیں۔ اس میں کیش کا جو ان آؤٹ ہے وہ آپ نے انٹری جس کی کریں گے۔ تو پیمنٹس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے جب آپ کسی کو کچھ پے کر رہے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی دے رہے ہیں۔ ہماری کمپنی ہے احمد لیاقت بیٹری سینٹر، جب یہ کسی کو کوئی کیش دے گا یا چیک دے گا یا آن لائن ٹرانسفر کسی کو کریں گے تو پھر ہم یہ والا آپشن استعمال کریں گے، پیمنٹ یعنی ادائیگی، ٹھیک ہے۔ کس چیز کی ادائیگی ہے، کس کو کر رہے ہیں، کتنی اماؤنٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس والے آپشن کو دیکھیں گے۔ اب اس میں یہ پہلے جو انٹری ہے یہ 24/4/2023 کو یہ ایک نمبر ہے، اس میں ہم نے آن لائن ٹرانسفر کی تھی جب پرچیز کی، آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے پرچیز انوائس ڈالی ہے تو سراج دین ٹریڈر کو ہم نے بقایا جات یہ پے کیے تھے 38,725 کے، ٹھیک ہے نا یہ والے۔ اب ہم اس کی ایک اور انٹری کر کے دیکھ لیتے ہیں، ایڈ نیو کرتے ہیں۔ اب ہم اوساکا کو فرض کریں کہ اوساکا کے ہم ڈیلر ہیں اور اوساکا کو ہم پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم ڈیٹ ڈالیں گے جس ڈیٹ کو پیمنٹ کر رہے ہیں، تو میں اس میں ڈال دیتا ہوں 25/4/2023، ٹھیک ہے۔ پوری ڈیٹ ڈالنی ہے آپ نے 25/04/2023، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کا نمبر جو ہے آٹو نمبر پیمنٹ ادائیگی کا جو نمبر ہے وہ آٹومیٹیکلی کمپیوٹر نمبر آ گیا 2۔ ریفرنس میں اب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ آن لائن ٹرانسفر ہے یا یہ آپ اگر چیک ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں چیک نمبر اور جو بھی اس کا نمبر آ رہا ہوگا، اور اگر آن لائن ہے تو آپ اس کو آن لائن ریسیپٹ کا نمبر بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ آن لائن نمبر جو ہے وہ آپ یہاں پہ رسید کا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈپلیکیشن نہ ہو کہ پہلے ایک دفعہ انٹری کرتی ہے دوبارہ سے انٹری نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں پہ لکھ دیں۔ اور یہ اگر آپ اوساکا کو دے رہے ہیں تو ظاہر ہے پرچیز پیمنٹ ہے کہ ہم پرچیز کے کیس دے رہے ہیں، جو ہم نے مال ان سے خریدا تھا اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم کریں گے جی اس کو بینک سے اگر آپ کر رہے ہیں، ایچ بی ایل سے کر رہے ہیں، میزان سے کر رہے ہیں، فرض کریں یہ میزان سے ہم کر دیتے ہیں، میزان بینک سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کیا اور پیمنٹ جو ہے یہ ہم کر رہے ہیں اوساکا کو۔ یہ ہم نے پرچیز پہلی ڈالی ہے تو یہ سراجین سے ڈالی ہے، یہ ہم نے اوساکا سے ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ والی یہ 6,22,672۔ اب اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں اوساکا، اب نریشن میں آپ نے چھوٹا سا لکھ دینا ہے تاکہ یہ ہے ٹیکسٹ ہی ہے لیکن یاد دہانی کے لیے ہوگا کہ آپ نے کس کو پیمنٹ کی ہے جب ہم کیش اینڈ بینک کی پیمنٹ لیں گے۔ تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جناب پیڈ ٹو اوساکا، اور جتنے بھی اماؤنٹ ہم نے پے کی ہوگی اس اماؤنٹ کو لکھ دیں گے، روپیز فرض کریں کہ ہم اس کو 5 لاکھ کی پیمنٹ کر دیتے ہیں اور کوما ڈال لیتے ہوتے ہیں اکاؤنٹس میں، تو یہ ہو گیا 5 لاکھ، ٹھیک ہے نا۔ ہر 3 کے بعد ایک کوما ڈال دیتے ہیں، 1000 سپریٹر اس کو کہتے ہیں۔ تو ہر 3 کے بعد 500 اور پھر 000، تو 500 کے بعد یہ لگ گیا تو 500,000 یعنی 5 لاکھ جو ہے یہ ہم نے پیمنٹ کر دی ہے اوساکا کو، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے نریشن میں لکھ دیا۔ اب یہاں پہ ایکسپینس اکاؤنٹ پہ آئیں گے، یہاں پہ آ کے آپ نے اوساکا سلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں گے آپ اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں تو سارے اکاؤنٹ آ رہے ہیں، لیکن جس کو بھی آپ پے کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے اوساکا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اوساکا آ گیا۔ اب اس کا پریویس بیلنس جو ہے وہ اس نے یہاں پہ شو کر دیا ہے، آپ دیکھیں 6,22,672 مائنس، ٹھیک ہے۔ مائنس کا مطلب ہے کہ کریڈٹ بیلنس ہے
جو ہماری طرف ڈیو تھا وہ ہم نے اس کو دینا تھا ابھی، تو 6,22,672. اب اس میں سے ہم 5 لاکھ کی ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. 500 نہیں، یہ ریفرنس نمبر ہے کہ کس بل کے اگینسٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اس انوائس کا نمبر بھی دے سکتے ہیں جو ہم نے پرچیز انوائس کی ہے. پرچیز انوائس نمبر 1 تھی یا 2 تھی، یہاں سے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. اگر آپ نے اس کا ریفرنس دینا ہے تو یہ ہے جی 2، ٹھیک ہے نا. تو پرچیز انوائس نمبر 2 یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ. اگر نہیں دینا تو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جتنی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے بل اماؤنٹ میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کے آگے جو کالمس ہیں وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے ہیں. تو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ آپ نے 0,000 ہی رہنا دینا ہے. پہلا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ والا یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. پیمنٹ کرتے وقت عام طور پہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے یہ، لیکن کچھ کمپنیاں جو ہیں ان کو ہم ایڈوانس ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا بعد میں بھی اگر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے آپ نے اس کو 0 ہی رہنے دینا ہے. یہ سیل ٹیکس ود ہیلڈ ہے. یہ اگر سیل ٹیکس ان رجسٹرڈ پارٹیز ہیں ان کا ڈیڈکٹ ہوتا ہے. اور یہ PST ہے، پنجاب سروس ٹیکس ہے، جو پنجاب گورنمنٹ کو ڈپازٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ان کو 0,000 ہی رہنے دینا ہے. تو آپ نے فل اماؤنٹ جتنی آپ پے کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے بل اماؤنٹ میں لکھ دینا ہے. تو میں اس کو 500,000 میں اس کو پے کر رہا ہوں. تو بس یہ میں نے کر کے اور اس کو کیا، یہ اماؤنٹ یہاں پہ آ گئی ہے. تو اب اس کا یہ ہم نے اس کو پیمنٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ جتنی بھی انٹریز ہوں گی آپ نے اساکا کو پے کرنا ہے، آپ نے میزان بینک سے. لیکن یہ ہر بینک کی انٹری آپ نے الگ الگ کرنی ہے. اب میزان بینک سے آپ نے جس کو دی ہے آپ یہاں پہ 2-3 انٹریاں ڈال سکتے ہیں اکٹھی اس دن میں میزان بینک سے جو بھی آپ نے پے کیا آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ الگ الگ ہی دیں، جو کہ آن لائن ریسیپٹ نمبر جو ہے وہ ہر ایک کا سیپریٹ ہی ہوگا. تو یہ ہم نے پیمنٹ کر دی ہے اساکا کو. اسی طریقے سے اگر آپ نے سراجین کو کرنی ہے تو آپ یہ پہلے والی جو انٹری تھی اس طریقے سے آپ انٹری کر دیں کہ کس بینک سے کی ہے، اور اس کا رسید نمبر آپ ڈال دیں، ڈیٹ ڈالیں گے. یہاں سے آپ نے سراجین ٹریڈر کیا اور بل اماؤنٹ میں آپ نے لکھ دیا کہ کتنی میں نے ٹوٹل اماؤنٹ پے کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ٹیکس وغیرہ ڈیڈکٹ ہو کے ایکچولی اماؤنٹ پیڈ جو یہ والی آ جائے گی، یہی والی یہاں پہ آ جائے گی، کیونکہ یہ سارے 0,000 ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اور ہم عام طور پہ جو پیمنٹ ہے، ایک تو یہ ہو گئی ہماری وینڈرز کو پے کرتے ہیں جو کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا پرچیزنگ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. اور دوسرے عام طور پہ جو پیمنٹ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے خرچے کی، ٹھیک ہے نا. اب میں ایک انٹری جو ہے ہم اس کو ایک ایڈ کرتے ہیں. فرض کریں کہ آپ نے اپنی شاپ پہ اپنے آفس میں جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے وہاں پہ آپ نے وہ آج کے سارے ایکسپنس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا مہینے کے منتھلی جو ایکسپنس ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. تو چونکہ آپ نے پیمنٹ کی ہے اب یہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں. فرض کریں کہ میں آج کے ڈیلی کے ایکسپنس لکھتا ہوں کہ آج 25/4/2023 کو کون کون سے خرچے کیے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ لکھ دوں گا میں کیش، ٹھیک ہے جی. کیش ایکسپنسز، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب میں پرچیز پیمنٹ کی بجائے صرف یہ والا لے لوں گا ایکسپنس پیمنٹس، ٹھیک ہے، کہ یہ میں خرچے جو ہیں وہ پے کر رہا ہوں آج کے. یہاں سے کیونکہ وہ بینک سے نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں یہ والا کاؤنٹر سیل کیش، ٹھیک ہے. کیش جو ہمارے پاس کاؤنٹر سیل ہے جو ڈیلی کا جمع ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے کسٹمر آتے ہیں پیمنٹ دیتے ہیں جو کیش میں دیں گے ان کو ہم یہاں پہ کاؤنٹر سیل کیش ہے. اب کیش سے ہی ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ آ گیا. اور اب یہاں پہ ہم نے ڈیٹیل یہاں پہ میں لکھ دوں گا، چھوٹی سی نریشن لکھ دوں گا، ایکسپنسز آف دی ڈے، ٹھیک ہے جی. آج کے جو خرچے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے. اب فرض کریں کہ آپ یہاں پہ کون کون سے خرچے ہیں یہ آج کے.
آپ نے کچھ فرض کریں کہ کوئی کھانا شانا کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آئے گا یہ والا اکاؤنٹ آ جائے گا میل اینڈ انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے، کھانا پینا اور جو بھی ہے خرچہ، وہ اسی طرح سے آپ نے ٹیپ کر کے یہاں پہ بل والی اماؤنٹ میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ آج خرچے میں، آج کھانے پینے میں ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا، ٹھیک ہے، ایک ایک کو ریپیٹ نہیں کرنا بار بار، ٹوٹل آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کھانے پینے پہ کتنا خرچہ ہوا ہے۔ فرض کریں کہ آج آپ نے 5,000 6,000 یہ آپ نے کھانے پینے پہ خرچ کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی چیزیں آپ نے منگوائی ہیں، کوئی وزٹر آ گیا ہے، اور یا اپنے اسٹاف کے لیے آپ نے کیا ہے، تو جو بھی ہے خرچہ میل انٹرٹینمنٹ کا وہ آپ کا یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا جو خرچہ ہے وہ آپ کا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریولنگ کا کوئی خرچہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں جی کہیں جانا پڑ گیا یا کسی کو بھیجا ہے آپ نے، تو آپ کوئی 1,000 روپے جو ہے نا وہ اس کا آ گیا جی، ٹھیک ہے، ٹریولنگ کا ایکسپینس آ گیا۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی ایکسپینس آپ کے ہوں گے اس دن میں، وہ اپنے سارے، یہ چارٹ آف اکاؤنٹ میں آلریڈی سارے ایکسپینس فیڈ ہے، اگر آپ یہاں سے دیکھیں مینٹین لسٹ ہے، اور یہ چارٹ آف اکاؤنٹ ہے، اور یہ میں اس کو ذرا بیک کر کے دیکھتا ہوں، یہ فائنینشیل ایکسپینسز بھی اس میں آ رہے ہیں، یعنی جو بینک چارجز وغیرہ ہیں، لیکن وہ ڈیلی نہیں ہوتے، وہ مہینے کے بعد ہی آپ نے انٹر کرنے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، اور یہ ڈیپریسیشن کے ہیں، یہ سال کے بعد ہی ایکسپینس ریکارڈ ہوتے ہیں، ڈیلی کے نہیں ہوتے۔ اور اس طرح سے یہ مسلینیس کوئی ٹیکسز ہیں، کوئی ڈیوٹیز ہیں، تو یہ والے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لوکل گورنمنٹ ٹیکسز ہیں، اور یہاں پہ یہ جناب ایکسپینس آپ کے آگے انٹرنیٹ چارجز ہیں، یہ بھی مہینے کے بعد ہی آئیں گے۔ کوئی آفس مینٹیننس ہے، کوئی چیز آپ نے ریپیئر کروائی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ نے کمپیوٹر کے لیے ماؤس نیا لے لیا ہے، یا آپ نے کوئی آفس کے لیے کوئی جیسے رم ہے وہ آپ نے لے لیا، پیپر آپ نے لے لیے، یا کوئی پرنٹر کی کارٹیج ہے وہ آپ نے ریفل کروا لی، تو وہ آفس ایکوپمنٹ مینٹیننس میں یہ آ جائے گا سارا، ٹھیک ہے جی، کمپیوٹر مینٹیننس میں اور آفس ایکوپمنٹ مینٹیننس میں۔ اس کے علاوہ اس میں سوئی گیس بل اور رینٹ اور ٹیلی فون بلز، یہ تمام چیزیں اس میں ایکسپینس آ رہے ہیں، لیبر ایکسپینسز ہیں، لیبر چارجز ہیں، تو جس طرح کا بھی ایکسپینس آپ کرتے ہیں، یہ آئی ٹی ایکسپینسز ہیں، کمپیوٹر ایکوپمنٹ مینٹیننس ہے، یہ اکاؤنٹس، اور اس کے علاوہ اس میں مسلینیس ایکسپینس بھی ڈلا ہوا ہے، اگر کوئی آپ کو اکاؤنٹ میں ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ یہاں پہ ہے، ویسے تو ہم اگر آپ کے ریگولر ایکسپینس ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے، اور چارٹ آف اکاؤنٹ میں ڈیفائن کر لیں گے کہ کوئی فلاں قسم کا ایکسپینس ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں اس میں آ رہا تو پھر ہم اس کو مسلینیس ایکسپینس بھی کر سکتے ہیں، جیسے اب میں نے یہ کیا 6,000 یہ کیا، 1,000 یہ کیا، اب میں یہاں پہ جو ہے کر لیتا ہوں جی مسلینیس ایکسپینسز، مسلینیس یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ آ گیا جی مسلینیس ایکسپینسز، ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ ہم نے کیا، اور یہاں پہ آپ نے لکھ دیا کہ مسلین ایکسپینس کتنے ہو گئے، فرض کریں جی 400 روپے جو ہے مسلین ایکسپینسز کے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو سارے ایکسپینس ڈالنے کے بعد اگر کوئی بچ گیا ہے تو اس کو آپ نے مسلینیس میں ڈال دینا ہے۔ اسی طرح سے یہ ٹوٹل اماؤنٹ بن گئی 7,400، وہ آپ نے اپنی بک سے دیکھ لینی ہے کہ آج 7,400 کے خرچے ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں، وہ تمام آپ نے جو بھی آج میں ایکسپینس کیے ہیں وہ آپ تمام کے تمام اس میں یہاں پہ کیش ایکسپینس کے طور پہ ایکسپینس آف دی ڈے، اور یہاں سے آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ یہ ایکسپینس پیمنٹس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یہاں پہ ریکارڈ کر دیا آج کے خرچے۔ اسی طرح سے فرض کریں کہ ہم اب سیلریز ہیں وہ ہم مہینے کے بعد دیتے ہیں، یا کوئی رینٹ ہے وہ ہم دیتے ہیں مہینے کے بعد، تو اس کے لیے ہم ایک انٹری اور یہاں پہ کر لیتے ہیں، یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں جی مینٹین لسٹ اور چارٹ آف اکاؤنٹ میں، اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی اسٹاف سیلریز، یہ اس میں آ گیا، ٹریولنگ ہے، اور ٹیلی فون انٹرنیٹ پوسٹیج،
یہ ہے جی اس کا اسٹاف سیلریز کا، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہیڈ بنا ہوا ہے اسٹاف سیلریز کے نام سے، لیکن جب آپ اپنے امپلائیز کی لسٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. تو آپ یہاں پہ اس کا یہ ڈالیں جی، کنٹرول کوڈ ہے جیسے 34010002، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ڈالا اور یہاں پہ آپ نے لکھا جی اسٹاف سیلری. تو یہاں پہ آپ اس کا نام لکھ دیں، مسٹر فرض کریں جی یہ ہے جی عثمان، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں کہ مسٹر عثمان جو ہے یہ کیا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا آفس بوائے ہے، یا اسٹور انچارج ہے، یا جو بھی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں. اس طریقے سے آپ بچوں کے نام جو ہے وہ سارے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، جو بھی سیلریز ڈرا کر رہے ہیں. ایون کہ جو اونر ہیں اگر وہ بھی سیلری کے طور پہ لیتے ہیں، مہینے کے مہینے اگر اپنی سیلری فکس کر لیتے ہیں کہ میں نے کمپنی سے اتنا ڈرا کرنا ہے، تو وہ یہاں پہ بھی اپنا نام ڈال سکتے ہیں. تو ایسے کر کے یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں سارے تمام نام آپ نے لکھ دینے. تو جو اونرز کے نام ہیں وہ آپ نے پہلے لکھ دینے ہیں، اور اسٹاف کے جو ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیں. اس میں اکاؤنٹنٹ ہے، اس میں کوئی اسٹور والا لڑکا ہے، اس میں کوئی ڈرائیور ہے، تو تمام کو ڈیزگنیشن کے ساتھ اسے وہاں پہ لکھ دیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلیکیٹ نہ ہو. اب ہم یہاں سے اس کو کلوز کر کے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاف سیلریز یہ اکاؤنٹ آ گیا. اور یہاں سے میں نے اگر صرف عثمان کو دیے ہیں اکاؤنٹنٹ کو، تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ والے جو کہ ڈے کے ایکسپینس ہیں یہ ہم کریں گے جب ہم سیلریز پے کریں گے، تب ہم کریں گے. یہ اس کی انٹری ہم ایک نئی ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہم نے کیا ایڈ، اور یہاں سے ہم نے ڈیٹ ڈالی. فرض کریں کہ ہم دیتے ہیں جی 3 تاریخ کو، 2 تاریخ کو ہم پیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 2/5/2023، ٹھیک ہو گیا. یہ آگے 2/5/2000. یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سیلری اپریل 2023، ٹھیک ہے. اور یہاں سے پرچیز پیمنٹ کی بجائے ہم یہاں سے ایکسپینس کریں گے، ایکسپینس پیمنٹ کریں گے. اور یہاں سے ہم کر دیں گے، اگر آپ نے کیش دیا ہے تو ظاہر ہے کیش سے آپ بینک سے پیسے نکلوا کے کیش میں جمع کر لیں گے. وہاں سے آپ نے یہ کیش کاؤنٹر سیل کیش آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا. یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی، یہاں پہ نریشن میں لکھ دیں گے سیلریز پیڈ ٹو اسٹاف، ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ صرف آپ لکھ دیں. اب یہاں پہ کس کس کو اپنے سیلری دی ہے یہ آپ نے دیکھا. تو یہ اسٹاف سیلری مسٹر عثمان ہم نے لکھ دی اکاؤنٹنٹ. اس کو فرض کرنے جی آپ کی ان کی سیلری آ رہی ہے جی 35,000، ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہاں پہ 35,000 یہ لکھ دیا. اس کے بعد جو ہے اور جو لڑکا ہے وہ ہے. اور اگر آپ اس کو ابھی آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے تو آپ اسٹاف سیلریز کا جو ایک ویسے ہیڈ بنا ہوا ہے، ٹوٹل بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ اس میں اکاؤنٹ آپ کے بن جائے تمام لڑکوں کے، تو وہ پتہ ہوگا کہ کس کو کتنا پیمنٹ کر دی ہے. تو ٹوٹل تو آٹومیٹیکلی آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے جی. باقی فرض کریں آپ نے 60,000 آپ نے جو ہے نا باقی لوگوں کو پے کر دیا، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا ایکسپینس کا. اس طریقے سے کوئی رینٹ ہے اس کی انٹری آپ نے الگ کر دینی ہے. اور ایک انٹری آپ نے سیلریز کی کر دی. اور یہ والی جو انٹری ہے ڈیلی ایکسپینسز کی، وہ اپنے ہر روز کرتے جانی ہے، جو بھی اس دن آپ نے خرچہ کیے ہوں گے چھوٹے موٹے، تاکہ جو آپ کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے وہ بالکل ایگزیکٹ آ جائے. آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہر خرچہ کرنے کے بعد آپ کو کیا بچت ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کیش اینڈ بینک پیمنٹ کا، یعنی یہ ادائیگی کا پورشن ہے. اس کو پیمنٹ کو ریسیپٹ کو آپس میں بالکل نہیں مکس کرنا. پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کیش دے رہے ہوں کسی کو، ٹھیک ہے. کوئی خرچہ کر رہے ہوں، چاہے ہم نے مہینے کے ایکسپینس کیے ہیں، چاہے ہم سیلری دے رہے ہیں، چاہے ہم کوئی اور اس طرح کا ایکسپینس کر رہے ہیں ڈیلی کا، اور یا ہم جو ہے وہ کمپنیز کو پیمنٹ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ نے یہی آپشن استعمال کرنا ہے کیش اینڈ بینک پیمنٹس کا، ٹھیک ہے جی. یہ ہے آپ کی کیش اینڈ بینک پیمنٹ کی ڈیٹیل.